قافلے والوں سے تو ذرا پیچھے رہ جانے کا غم نہ کر، قافلے والوں سے تو ذرا، قافلوں والے سے تو ذرا پیچھے رہ جانے کا غم نہ کر، قافلوں والے سے تو ذرا پیچھے رہ جانے کا غم نہ کر، اے حلیمہ اے حلیمہ تیری اونٹنی، اے حلیمہ تیری اونٹنی سب سے آگے نکل جائے گی۔ خطابت کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ میدان خطابت کے شہسوار مقرر شعلہ بیاں مدرسہ عربیہ اسلامیہ ہدایت الاسلام بھجوا کے محتمم اور جمعیت علماء پرتاپ گڑھ کے جنرل سیکریٹری، خادم قوم و ملت، علم بردار حق و صداقت، ماہر کتاب و سنت حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب قاسمی پرتاپ گڑھی دامت برکاتہم، جن کی آمد اسٹیج پر ہو چکی ہے، میں بلا کسی تاخیر و تمہید کے حضرت والا سے مؤدبانہ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا مسند خطابت پر تشریف لائیں۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی نور اللہ مرقدہ کے 2 مصروں کے ساتھ میں حضرت والا کو دعوت خطاب دے رہا ہوں کہ وہ نہ پہنچے گا کبھی اللہ تک، وہ نہ پہنچے گا کبھی اللہ تک راہ سنت پر نہیں جس کا قدم اور 2 جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، 2 جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے، ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب قاسمی پرتاپ گڑھی مسند خطابت پر۔ آواز دھیما کر دو، ایکو وغیرہ کم کر دو، آواز بڑھا دی، ایکو کم کر کے آواز بڑھا دی، آواز فل کر دیجیے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين، صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، اس بستی کے معزز حاضرین، قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے مہمانان کرام، میرا اس جلسے میں کئی سالوں سے آنا ہوتا ہے۔ حافظ محمد عمر صاحب جو اس پروگرام کے کنوینر ہیں، ان کی کرم فرمائی اور ناظم اجلاس حافظ محمد شاداب صاحب کی توجہات کی وجہ سے میں آتا ہوں۔ میں نے قرآن شریف کی ایک سورت کی
چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ 30ویں سپارے کی ایک سورت کے شروع کی آیتیں ہیں، ہم سب اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ میں انہی آیات کی روشنی میں کچھ دیر آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کروں گا۔ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے، بڑی بربادی ہے تطفیف کا پاپ کرنے والوں کے لیے۔ ہم میں سے بہت سے لوگوں نے یہ سنا بھی نہیں ہوگا کہ تطفیف کا پاپ کون سا پاپ ہے۔ شرابی شراب پیتا ہے، پاپ کرتا ہے۔ جواری جوا کھیلتا ہے، پاپ کرتا ہے۔ بدکاری کرنے والا بدکاری کرتا ہے، پاپ کرتا ہے۔ چوری کرنے والا چوری کرتا ہے، پاپ کرتا ہے۔ لیکن تطفیف کا پاپ کون سا پاپ ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، بڑی خرابی ہے، بڑی بربادی ہے تطفیف کا پاپ کرنے والوں کے لیے۔ تطفیف کا پاپ ہے کیا؟ قرآن اگلی آیت میں بیان کرتا ہے کہ تطفیف کا پاپ کیا ہے؟ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، تطفیف کا پاپ کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو جب کسی دوسرے سے جب دوسروں سے اپنا حق ناپ کر لیتے ہیں تو نپوا کر پورا پورا لیتے ہیں، کم نہیں کرتے۔ مثلا 1000 روپیہ کی کوئی چیز خریدی، 10 کلو مثال کے طور پر، تو مجال نہیں ہے کہ 1 گرام کم لے لیں، بلکہ پورا پورا 10 کلو لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، لیکن جب اپنی دکان پر لا کر، پہلے تو کسی بڑی دکان سے سامان خریدتے ہیں تھوک بھاؤ، جتنا پیسہ دیا اتنا سامان لیا، پھر جب اپنی دکان پر آ کر اس کو بیچتے ہیں، کسی کو ناپ کر یا تول کر دیتے ہیں تو پیسہ پورا لیتے ہیں اور سامان کم دیتے ہیں، سامان میں کٹوتی کرتے ہیں، 2 گرام 10 گرام 50 گرام ہر گاہک کو کم دیتے ہیں۔ یہ ایسا پاپ ہے کہ قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، کہ یہ پاپ کرنے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ ویل کے معنی آتے ہیں خرابی اور بربادی کے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ ویل جہنم کے اندر ایک خاص جگہ کا نام ہے جس کے اندر بڑا سخت عذاب ہوگا۔ یہ تطفیف کا پاپ کرنے والا اتنا بڑا گناہ کر رہا ہے کہ کل جہنم کے اندر اس کو شرابی کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا،
زنا کرنے والے کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا، جوا کھیلنے والے کے ساتھ نہیں رکھا جائے گا۔ یہ تطفیف کا پاپ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ کہ اس کے لیے ایک الگ جگہ بنائی گئی جہنم میں، جس کو ویل کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے بڑی خرابی ہے، ویل ہے ان لوگوں کے لیے جو تطفیف کا پاپ کرتے ہیں۔ دیکھو قرآن کی ایک آیت ہے، قرآن تو بڑی مختصر کتاب ہے، قرآن نے اپنے ماننے والوں کو ایک حکم دیا کہ دیکھو اپنا حق لو پورا تو دوسرے کا حق بھی پورا کا پورا ادا کرو۔ یہ تو مثال کے طور پر خرید و فروخت کو بیان کر دیا، لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ مراد صرف خرید و فروخت ہی کے اندر کمی نہیں ہے، بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے اندر ایک اصول ہے کہ تطفیف کا پاپ وہ پاپ ہے کہ جب اپنا حق لے تو پورا لے اور دوسرے کا حق دے تو اس میں کٹوتی کر دے۔ مثال کے طور پہ شوہر جب اپنی بیوی سے اپنا حق لے، پورا پورا حق لے لے، اور جب بیوی کا حق ادا کرنے کا نمبر آئے تو اس میں کٹوتی کر لے، ویل للمطففین، یہ بھی تطفیف کا پاپ کرنے والا ہے۔ اس کے الٹا بیوی شوہر سے اپنا پورا حق لے، لیکن جب نمبر آئے شوہر کا حق ادا کرنے کا، اس میں کٹوتی کر دے، ویل للمطففین، یہ بھی تطفیف کا پاپ ہے۔ اولاد اپنے ماں باپ سے پورا حق لے لے، لیکن بدنصیب جب ماں باپ بوڑھے ہو گئے، اس کے سہارے کے محتاج ہو گئے، تو اب یہ ماں باپ کے حقوق ادا کرنے میں کٹوتی کرتا ہے، ویل للمطففین، یہ بھی تطفیف کا پاپ کرنے والا ہے۔ آئیے ایک ملازم ہے، نوکر، مالک کے پاس کام کرتا ہے، مالک نے جو کام کرنے کے لیے کہا اس نے کام پورا نہیں کیا، کام میں چوری کی اور تنخواہ پوری لے لی، تنخواہ پوری لی، کام میں کٹوتی کی، ویل للمطففین، یہ بھی تطفیف کا پاپ ہے۔ الٹا مالک نے نوکر سے کام پورا کرا لیا، لیکن تنخواہ دینے کا نمبر آیا، کٹوتی کر دی، ویل للمطففین، یہ بھی تطفیف کا پاپ کرنے والا ہے۔ قرآن کہتا ہے بہت بڑی بربادی ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ کیوں بربادی ہے؟ رک کر ذرا ایک منٹ میں سمجھیے۔ اگر شرابی شراب پی رہا ہے، جواری جوا کھیل رہا ہے، 10 سال 20 سال 50 سال تک شراب پیا، 50 سال کے بعد اس کو ہوش آیا کہ میں تو بہت غلط کام کر رہا ہوں، اللہ کے سامنے آئے گا، ہاتھ اٹھا کر کہے گا اے اللہ غلطی ہو گئی، معاف فرما دیجئے، اب نہیں پیوں گا، اللہ تعالی معاف فرما دے گا۔ جواری جوا کھیلتا ہے، کھیلتے کھیلتے ہوش آیا، توبہ کر لی، اللہ معاف فرما دے گا۔ کیوں؟ اللہ توبہ کو بہت پسند کرتا ہے۔ لیکن یہ جو تطفیف کا پاپ کر رہا ہے، جو تطفیف کا گناہ کر رہا ہے، مثال کے طور پر ایک آدمی دکان چلاتا ہے، 10 سال ہو گئے دکان چلاتے ہوئے،
روزانہ اس کی دکان پر 100 گاہک آتے ہیں اور یہ 100 گاہک کو سامان کم دیتا ہے، ان کا حق مار لیتا ہے۔ ایک دن میں 100 لوگوں کو دھوکہ دیا، 10 سال تک 100 لوگوں کو 100 لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے۔ ہزاروں لوگوں کو دھوکہ دیا اس نے، ہزاروں لوگوں کا حق اپنی گردن پر لے کر بیٹھا ہے۔ اگر یہ زندگی کے کسی موڑ پر اس کو احساس ہو اور یہ اللہ کے سامنے بیٹھ کر توبہ کرے، اے اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ کیا کہے گا؟ جتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے جاؤ ان کا پیر پکڑ کے معافی مانگو، جن کا حق دبایا ہے ان کا حق واپس کرو۔ اس کے پاس کوئی رجسٹر نہیں ہے جس میں اس نے ہر دھوکہ دینے والے یا ہر ایک کو کم سامان دینے والے کا نام لکھ رکھا ہو، اور جب تک نہیں ادا کرے گا اللہ معاف نہیں کرے گا۔ اور اگر اپنی گردن پر لے کر مر گیا، لاکھ نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، صدقات خیرات کرتا ہو، کل میدان محشر میں جب اس کا نام اعمال تولا جائے گا، اگر اس کی نیکیاں اس کو جنت میں لے جانا چاہیں گی تو جتنے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے سب اس کے پیچھے پیچھے آئیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ میرا حق دلوائیے، اس نے میرا پیسہ پورا لیا تھا، سامان کم دیا تھا، مجھے میرا حق چاہیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اللہ کو بڑا غصہ ہوگا، اللہ فرمائے گا اس کا حق ادا کر۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ کہاں سے ادا کروں، دنیا تو ختم ہو گئی، جو لیا تھا وہ دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ فرماتا ہے، فرمائے گا ہم کچھ نہیں سنتے، اس کا حق ادا کر۔ اس لیے میرے بھائی تطفیف کا پاپ بہت بڑا پاپ ہے، اسی کو قرآن بیان کرتا ہے۔ میرے بھائی ہم مسلمان ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ موت آئے گی، اور موت ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اس دنیا سے اٹھا کر دوسری دنیا میں لے جا کر رکھ دیتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا آخری دنیا ہو، غلط ہے، یہ دنیا آخری دنیا نہیں ہے، اس دنیا کے بعد ایک دوسری دنیا آئے گی، اور وہ دنیا کبھی ختم ہونے والی دنیا نہیں ہوگی۔ اور اس دنیا میں جانے کے بعد اللہ تعالی ایک ایک کوڑی کا حساب لے گا، ایک ایک کن کا حساب دینا پڑے گا۔ اسی کو قرآن آگے کہتا ہے الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم۔ کیا تطفیف کا پاپ کرنے والوں کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے اندر، بہت بڑا دن ہوگا، بڑا بھیانک دن ہوگا، قیامت کا دن۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، قیامت کا زلزلہ بہت بڑا زلزلہ ہوگا۔ کیا ہوگا قیامت کے دن؟ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت۔ اے مخاطب تو دیکھے گا کہ قیامت کے دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھاتی سے الگ کر کے پھینک دے گی۔
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، وہ عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہوگا قیامت کا بھیانک منظر دیکھ کر اپنا حمل ضائع کر دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، اے مخاطب تو لوگوں کو دیکھے گا کہ لوگ نشے میں ہیں، لوگوں کے پیر لڑکھڑا رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے شراب پی رکھی ہے، انہوں نے بھانگ کھا رکھی ہے، نہیں، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، کوئی نشہ نہیں کیا۔ اے اللہ، جب نشہ نہیں کیا تو نشہ چڑھا کیوں ہے؟ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بڑا سخت عذاب ہوگا۔ اس بھیانک منظر سے بچنے کے لیے اللہ نے قرآن کے اندر، نبی نے اپنے ارشادات کے اندر بار بار بتایا ہے۔ اسی کو اللہ فرماتے ہیں، قرآن کہتا ہے یہ لوگ جو دوسروں کا حق مار رہے ہیں، جو دوسروں کے حقوق کو ادا کرنے میں کٹوتی کر رہے ہیں، الا یظن اولئک انہم، الا یظن ای الا یتیقن، یظن یقین کے معنی میں ہے، مفسرین کہتے ہیں الا یظن ای الا یتیقن اولئک انہم مبعوثون، کیا ان کو یقین نہیں ہے کہ ان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا ایک بڑے دن کے اندر؟ وہ بڑا دن کیسا ہوگا؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، دنیا کے تمام انسان آدم سے لے کر قیامت کے تک سب سے آخر میں مرنے والا رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، سارے لوگ کھڑے ہوں گے، اور ہر ایک سے اس دنیا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے اندر اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کل قیامت کے دن تمام اولین و آخرین رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور کسی کا قدم اٹھ کر آگے نہیں بڑھ پائے گا جب تک کہ وہ 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے۔ ہر ایک سے 5 سوال ہوگا، اور جب تک ان 5 سوالوں کا جواب صحیح دے یا غلط، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے لے، لا تزول قدم ابن آدم، اور انسان کا قدم اٹھ نہیں سکتا۔ کیا سوال ہوگا؟ پہلا 2 سوال زندگی کے بارے میں، ان عمرہ فیما افنا، یہ زندگی 60 سال کی، 70 سال کی، 100 سال کی زندگی ہماری دی ہوئی زندگی تھی، ہم نے زندگی دی تھی، ہمیں حق ہے کہ ہم تجھ سے سوال کریں کہ بتا ہماری دی ہوئی زندگی کو کہاں گنوایا تو نے؟ ہماری باتوں کو مان کر زندگی گزارا ہے، ہماری نافرمانی کر کے زندگی گزاری ہے، بتا تو صحیح تو کیا سمجھتا تھا؟ یہ زندگی ہے، جب تک ہے عیش کر لو، ٹھیک ہے عیش کرو، یہ زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی چیز بنی ہی ہے انسان کے فائدے کے لیے، اللہ نے انسان ہی کے لیے بنایا ہے، جیسے چاہو استعمال کرو، لیکن یاد رکھو ان چیزوں کو استعمال کرتے وقت ان چیزوں کے بنانے والے کو مت بھولو، ان چیزوں کے بنانے والے کو بھی یاد رکھو۔
اللہ سوال کرے گا ان عمرہ فیما، کہاں گزاری کہاں گنوائی زندگی، سوال کا جواب دے. کیا جواب دے گا؟ آگے دیکھو دوسرا سوال، ان شبابہ فیما ابلا، جوانی کے بارے میں سوال ہوگا. یہ جوانی ہم نے تجھ کو دی ہے، تو جب پیدا ہوا تھا ہم نے تجھے پیدا کیا ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، اتنا کمزور پیدا کیا کہ اگر تیرے پیدا ہوتے وقت کوئی یہ کن انگلی تیری گردن پہ رکھ دیتا تیری آنکھ باہر آ جاتی. کمزور تھا، بے بس تھا، ہم نے تجھے طاقت دی، بچپن سے نکال کر جوانی کی طاقت دی ہم نے، اور اتنا طاقتور بنایا کہ اب تو پہاڑ سے ٹکر لینے کے لیے کھڑا ہو گیا. اب بتا یہ جوانی تو نے کہاں گزاری ہے؟ تیرے سامنے آئے دن جنازے اٹھتے تھے، 4 آدمی کاندھے پہ لے کر میت کو جاتے تھے، تو دیکھتا تھا. کیا کبھی تجھے یہ بھی خیال آیا کہ جیسے اس کو 4 آدمی کاندھے پر لے جائے کل میرا نمبر آئے گا؟ بتا صحیح تو نے کہاں گزاری ہے یہ جوانی؟ ہماری دی، تو ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا، کوئی جوان تھوڑی پیدا ہوا تھا. 2 سوال، اور پھر دوسرے 2 سوال مال کے بارے میں ہوگا. ان مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، یہ بتا یہ مال جو تو نے کمایا ہے کہاں سے کمایا ہے؟ تو مال اپنی ماں کے پیٹ سے لے کر نہیں آیا تھا. تو جو کروڑوں میں کھیل رہا ہے اور وہ جو سڑک پہ بیٹھ کر بھیک مانگ رہا ہے، دونوں آدمی اپنی ماں کے پیٹ سے خالی ہاتھ آئے تھے. یہ تو ہماری عطا ہے کہ ہم نے تجھے کروڑوں کا مالک بنا دیا اور اس کو سڑک ہی پر رہنے دیا اور بھیک ہی مانگتا رہا. ہمیں بتا تو صحیح یہ مال تو نے کمایا کہاں سے؟ حلال کمایا، حرام کمایا، کہاں سے کمایا؟ ہمیں حساب دے. آج مال ہمارا ہے، ہمیں حق ہے پوچھنے کا. 5واں سوال علم کے بارے میں. تجھے جو کچھ معلوم تھا حلال حرام جائز ناجائز ہمیں بتا کہ تو نے اپنے علم پر کتنا عمل کیا ہے. یہ 5 سوال ہے، ہر ایک کو جواب دینا پڑے گا اور نام اعمال سامنے رکھا ہوگا. انکار کی کوئی شکل نہیں ہوگی. قرآن کہتا ہے جب یہ انسان اپنے نام اعمال کو دیکھے گا تو کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اے اللہ یہ کون سا رجسٹر ہے؟ اس نے تو ہماری نہ کوئی چھوٹی غلطی کو چھوڑا نہ بڑی غلطی کو چھوڑا، نہ کوئی چھوٹی غلطی کو چھوڑا نہ کوئی بڑی غلطی کو چھوڑا. جو کچھ تھا سب کچھ لکھ کے رکھ دیا اس کے اندر. کوئی انکار کی شکل نہیں ہوگی. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے وہاں بھی جھوٹ بولیں گے اور اللہ کہے گا دیکھو تم نے یہ کالے کرتوت کیے تھے. کہے گا نہیں نہیں اے اللہ میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو دودھ کا دھلا ہوا ہوں اور یہ رجسٹر غلط ہے شروع سے لے کر آخر تک، الف سے لے کر یا سب غلط ہے. یہ فرشتوں نے غلط لکھا ہے اور میں نے اگر میرا ہے نہ میرا انگوٹھا اس پہ لگا ہوا ہے نہ دستخط میری ہے، نہیں ہے میرا نام اعمال. قرآن کہتا ہے جب یہ کہے گا کہ یہ نام اعمال میرا نہیں ہے، قرآن کہتا ہے ہم اس کے منہ پر مہر لگا دیں. الیوم نختم علی افواہہم،
کچھ دیر کے لیے اس کا منہ بند کر دیا جائے گا. بہت چپڑ چپڑ بولتا ہے, اب نہیں بول سکتا. اب وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ, ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے, ان کے پیر گواہی دیں گے. ہاتھ کہے گا اے اللہ میں نے چوری کی ہے, پیر کہے گا میں چل کر گیا تھا چوری کرنے کے لیے, پیٹ کہے گا کہ میں نے حرام مال کھایا تھا, کان کہے گا میں نے غلط بات سنی تھی, آنکھ کہے گی میں نے غلط دیکھا تھا. جب یہ سب گواہی دیں گے تو پھر اس کی مہر ہٹا دی جائے گی, اب بولنے کی طاقت دی جائے گی. تو یہ کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, ارے بے وقوف تم نے کیوں گواہی دی ہمارے خلاف, تم کو ہی بچانے کے لیے تو میں نے جھوٹ بولا تھا. میں جہنم میں اکیلے تھوڑی جاؤں گا, تو بھی چلے گا, ہاتھ بھی جائے گا, پیر بھی جائے گا, پیٹ بھی جائے گا, آنکھ, تو نے گواہی کیوں دی؟ یہ ہاتھ پیر کہیں گے انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء, ہمیں تو اس ذات نے بولنے کا حکم دیا جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتی ہے. وہ اللہ جسے بولنے کی طاقت دے اسے کوئی چپ نہیں کر سکتا, اور وہ اللہ جس سے بولنے کی طاقت چھین لے اسے کوئی بولنے کی طاقت نہیں دے سکتا. یہ تو اللہ کی قدرت ہے, وہ جو چاہے کرے. میرے بھائی ایک واقعہ میں سناؤں بہت اختصار کے ساتھ, کیونکہ وقت بھی پورا ہو رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بہت مالدار تھا, قارون نام تھا اس کا. اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو. اس نے حساب لگایا تو بڑا خزانہ جا رہا تھا. اس نے ایک عورت کو تیار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگوایا جائے, کہ ایک طوائف عورت کو کھڑا کیا, بازاری عورت کو, اس کو پیسہ دیا اور یہ کہا کہ فلاں دن جب موسیٰ علیہ السلام تقریر کر رہے ہوں گے تو آپ اسٹیج پر آنا اور موسیٰ پر الزام لگا دینا, تمہیں اتنا پیسہ دیں گے. ایڈوانس بھی دے دیا. وہ عورت تیار ہو گئی, وہ تو بازارو عورت تھی. وہ دن آیا, موسیٰ علیہ السلام تقریر کرنے کے لیے بیٹھ گئے. تقریر چل رہی ہے, اسی دوران وہ عورت آئی. قارون بیٹھا ہوا ہے, عورت آتی رہی, قریب آئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا بات ہے؟ وہ بول ہی نہیں پاتی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, قارون نے کہا بتاؤ بتاؤ کیا بات ہے؟ طاقت بولنے کی اللہ دیتا ہے. عورت کا پلان تھا الزام لگانے کا, زبان نے ساتھ نہیں دیا, چپ چاپ کھڑی ہے. قارون کو تو معلوم ہی تھا کیا گل کھلانا ہے. بولو بولو کیا بات ہے؟ کوئی زیادتی ہوئی ہے؟ تمہارے ساتھ کوئی غلط کام کیا ہے موسیٰ نے؟ بولو. چپ چاپ کھڑی ہے, بولنا چاہتی ہے, طاقت نہیں ہے زبان میں بولنے کی. بہت دیر خاموش رہی, سارا مجمع متوجہ ہوا. پھر وہ عورت بولنا شروع ہوئی. اب طاقت دی اللہ نے بولنے کی. کہنے لگی موسیٰ یہ قارون ہے, اس نے آپ پر الزام لگانے کے لیے مجھے پیسہ دیا. زبان تو صحیح, جو اللہ کہے گا وہ بولے گی. میرے بھائی جب اس کے منہ سے وہ ہٹا لی جائے گی مہر, یہ کہے گا لِمَ شَهِدْتُمْ, کیوں گواہی دی تم نے ہمارے خلاف؟ تو یہ ہاتھ پیر کہیں گے بابا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء, ہمارے بس میں کچھ نہیں تھا, اللہ نے کہا بولو, ہم بولنے لگے. میرے بھائی یہ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے زندہ کر کے, وہ لوگ ہمیشہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس چیز کا خیال رکھتے ہیں کہ مجھے اللہ کے سامنے حساب دینا ہے. آنکھ اٹھے
فوراً لوٹ آئی. کیوں؟ اگر غلط دیکھوں گا اللہ دیکھ رہا ہے. ہاتھ غلط کام کے لیے اٹھیں گے، اللہ کا ڈر، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے حساب دینے کا ڈر اس کے ہاتھ کو روک دے. اور اللہ کہتا ہے جو لوگ دنیا میں اللہ کو یاد کر کے، آخرت کو یاد کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان کو آخرت میں ان کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا. اور جو لوگ دنیا میں اللہ کو بھول کر، آخرت کو بھول کر خوف خدا نہیں تھا، زندگی گزاری، وہ لوگ ان کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا. یہ زندگی ہے، وہ تو آخرت کی چیز ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں، انسان مر گیا، ساری دنیا کہتی ہے مر گیا. غسل دیا، کفن پہنایا، چارپائی پہ لٹایا، کاندھے پہ اٹھایا، سب جانتے ہیں مر گیا ہے. لیکن یہ مرا نہیں ہے. اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، اور اللہ کے رسول کو یہ حق ہے کہ وہ ایسی بات کہے، اس لیے کہ نبی وہی کہتا ہے جو اللہ اسے بتاتا ہے. نبی کہہ رہا ہے جس میت کو تم کاندھے پر لے کر جا رہے ہو یہ مرا نہیں ہے. یہ بول رہا ہے لیکن تم نہیں سن رہے ہو. ساری مخلوق سن رہی ہے، چڑیا سن رہی ہے، جنگل کے جانور سن رہے ہیں. اگر نہیں سن رہا ہے تو انسان نہیں سن رہا ہے. کیا ہے یہ؟ چارپائی پر لیٹا ہوا جنازہ چارپائی اٹھانے والوں سے کہتا ہے قدمونی قدمونی، جلدی لے چلو جلدی لے چلو، دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیوں؟ جب چارپائی اٹھتی ہے یہ اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہے، اللہ کے انعام کو دیکھتا ہے. اسے اتنا بھی صبر نہیں کہ لوگ اس کا جنازہ دھیرے دھیرے لے کر چلے. چلا چلا کر کہتا ہے قدمونی قدمونی. کون؟ جو نیک زندگی گزارتا ہے اور اس کے خلاف اگر غلط طریقے سے زندگی گزارتا ہے، اس کا جنازہ لے کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے یا ویلا این تذهبون بی، ارے تمہارا ناس ہو، کہاں لے جا رہے ہو مجھ کو؟ کیوں؟ وہ اللہ کے عذاب کو دیکھ رہا ہے. یہ تو دنیا سے شروع ہو جاتا ہے. میدان محشر قائم ہوگا، ہر ایک کا نام اعمال اس کے ہاتھ میں ملے گا. نیکوں کو داہنے ہاتھ میں اور بروں کو بائیں ہاتھ میں. جس کو داہنے ہاتھ میں ملا کامیاب، جس کو بائیں ہاتھ میں ملا ناکام. اور دونوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ جس کو نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جسے داہنے ہاتھ میں نام اعمال ملے گا پاگل ہو جائے گا، اچھلے گا، کودے گا اور گھومتا پھرے گا، ناچتا پھرے گا. اور جو ملے گا کہے گا ہاؤم، لو پڑھو اس کو، اقرؤ کتابیہ، دیکھو تو صحیح کیا لکھا ہے اس میں. ایسے ہی نہیں مل گیا داہنے ہاتھ میں انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، میں تو پہلے سے تیار تھا. آج ایسے ہی اتفاقی طور پہ نہیں مل گیا. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ. مزے اڑاؤ، عیش کی زندگی گزارو. اور جس کو بائیں ہاتھ میں ملے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش کی یہ نام اعمال چوہا کاٹ گیا ہوتا، دیمک چاٹ گیا ہوتا، آگ لگ گئی ہوتی اس نام اعمال کو. لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، مجھے نہ دیا جاتا.
مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا، آج تو میری آنکھ کھلی جا کر۔ میرے بھائی، اسی کو قرآن کہہ رہا ہے کہ زندگی گزارو اس طریقے سے، اس یقین کے ساتھ کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے۔ میرے بھائی، اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ مولانا حافظ شاداب صاحب نے مجھے ایک پرچی دی ہے، اور وہ پرچی دی ہے کہ یہ جو اس وقت ارتداد پھیل رہا ہے، مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اپنے دین اور دھرم کو چھوڑ رہی ہیں، اس کو کیسے روکا جائے؟ میرے بھائی، یہ ایک لمبا موضوع ہے، لیکن میں مختصراً یہ کہوں گا کہ اولاد آج نہیں بگڑی، آج 20 سال کی ہونے کے بعد یہ لڑکی نہیں بگڑی ہے، ہم نے اس کی تربیت جیسی کرنی چاہیے تھی، ہم نے اس کی تربیت کا حق ادا نہیں کیا، رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہم نے اس کی پرورش نہیں کی، ورنہ اگر ہم اس کو نبی کی تعلیمات کے مطابق اس کی پرورش کرتے، اس کے عقیدے کو مضبوط کرتے، تو آج یہ جوان ہونے کے بعد کیا بلکہ آخری سانس تک اس کی توحید اور اس کے عقیدے کے اندر کوئی جنبش پیدا نہ ہو۔ میں 5 منٹ کے اندر انشاءاللہ بات پوری کر دوں گا۔ دیکھو، نبی کا حکم ہے جب بچہ پیدا ہو اس کے داہنے کان میں اذان دو، بائیں کان میں اقامت کہو۔ یہ نبی کی تعلیم ہے، ساری دنیا کہتی ہے یہ بچہ ہے، نہ سمجھ ہے، لیکن شریعت جانتی ہے کہ یہ بچہ نہیں ہے، یہ آج اس کا دل کورے کاغذ کی طرح ہے۔ شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس کے سادہ دل کے اوپر کان کے راستے سے جو سب سے پہلا لفظ لکھا جائے وہ اللہ اکبر کا لکھا جائے۔ جب اس کے کان میں پیدا ہوتے ہیں، کان میں کہا گیا اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑا ہو کر یہ جانے گا کہ اس دنیا کی سب سے بڑی طاقت اللہ کی طاقت ہے۔ یہ نہیں کرتے ہم۔ اللہ کا رسول کہتا ہے اپنے بچوں کا نام اچھا رکھو، اچھا نام نہیں رکھتے، اچھے نام کی رہنمائی بھی فرمائی، لیکن یا تو ہم کسی فلمی دنیا میں کام کرنے والے ایکٹر یا کوئی کھلاڑی کے نام پر اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، یہ غلط بات ہے۔ نام رکھو انبیاء کے نام پر، صحابہ کے نام پر رکھو۔ اسی طرح نبی کی تعلیم ہے جب یہ بچہ بڑا ہو بولنا شروع کرے، اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ، جب یہ بچہ بولنا شروع کرے تو سب سے پہلے اس کو اللہ سکھاؤ۔ ہم سب جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں ابا بولنا، اماں بولنا، دادا اور دادی بولنا سکھایا جاتا ہے، اللہ کا نام نہیں سکھایا جاتا۔ نبی فرماتے ہیں اذا افصح اولادکم فعلموہم لا الہ الا اللہ، جب بچہ بولنا شروع کرے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ سکھاؤ۔ جب 7 سال کا ہو جائے نماز سکھاؤ، نماز پڑھواؤ۔ 7 سال کا بچہ، نماز فرض نہیں ہے، شریعت کہتی ہے نماز پڑھواؤ، اگر آج پڑھواؤ گے زندگی بھر پڑھے گا، آج اگر عادت نہیں ڈالی تو بڑا ہو کر نمازی نہیں بنے گا۔ 7 سے 10 سال کا ہو گیا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی، شریعت کہتی ہے 10 سال کا ہو جائے نماز پڑھواؤ، آنا کانی کرے ڈنڈے سے مارو، مار کے نماز پڑھواؤ۔ آپ کہتے ہیں ہاتھ نہیں اٹھتا، ماں کہتی ہے ہاتھ نہیں اٹھتا،
غلط کہتے ہیں. اگر 10 روپیہ کا نقصان کر دے ماں بھی مارتی ہے، باپ بھی مارتا ہے، نماز چھوڑنے پہ نہیں مارتے. 10 سال کا ہو جائے بستر الگ کر دو. سگا بھائی سگی بہن ایک چھاتی سے دودھ پینے والے، شریعت کہتی ہے 10 سال کے ہوئے الگ کرو بستر. ابھی بچے نہیں، اگر ان کو آج حیا نہیں سکھائی گئی تو یہ کبھی با حیا نہیں ہوں گے. 10 سال کے ہیں، بستر الگ کرو، نماز پڑھواؤ، تربیت کرو اپنی اولاد کی، نیک بناؤ اپنی اولاد کو، ان کے عقیدے کو مضبوط کرو. ان کی پرورش کے اندر ماں باپ اہم رول ادا کریں، تب جا کر یہ ارتداد سے بچایا جا سکتا ہے. کوئی تعویذ ایسا نہیں ہے اور نہ کوئی دعا ایسی ہے کہ پھونک دی جائے اور یہ لہر ختم ہو جائے. محنت کرنی پڑے گی، پاپڑ بیلنے پڑیں گے. اس کے لیے ماں باپ کو اپنی ذمہ داریوں کا احساس پیدا کرنا پڑے گا. اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.